تو السلام علیکم۔ تو دوستوں آپ کے سامنے لیٹسٹ ویڈیو لائے ہیں، پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رائے ونڈ میں 2 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 20 لاکھ، ملتان کے اندر 40 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 1 کروڑ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3 امتی، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ بات تو صحیح ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء جب اٹھائے جائیں گے بروز محشر، تو جناب ان کے ساتھ کتنی انبیاء، کسی انبیاء کے ساتھ 5 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ امتی ہوگا ہی نہیں، کسی کے ساتھ امتی ہوگا ہی نہیں۔ تو اس میں کیا قوم کی ناکامی ہے یا نبی کی ناکامی ہے؟ نہ، نبی کی ناکامی نہیں، اس میں قوم کی ناکامی ہے۔ کیوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جناب اس کو تب سننے والے کم تھے۔ ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے سننے والے کم ہیں تو کیا ہوا؟ تو انبیاء کے ساتھ بھی تو جناب کوئی لوگ نہیں اٹھیں گے میرے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ میں ناکام نہیں ہوں، میرے ساتھ بندے نہیں ہیں۔ اب جب اس کے ساتھ بندے آئے ہیں تو پھر اس کی مثال کیا بن گئی؟ پھر کیا کہتا ہے جناب، ویڈیو سنیے گا اس کی پہلے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں، لیکن ویورشپ ان کی ہمارے سٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے ویورشپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو۔ میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بے شک 1 لاکھ پہ آ جائیں، ہمیں ہر ویڈیو پہ 1 لاکھ کی ویورشپ چاہیے۔ ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں ہیں، لیکن ایوریج 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے ساری۔ سن لی؟ تو اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے سبسکرائبر ہم سے زیادہ ہوں گے، سبسکرائبر اس کے بھلے ہی ہم سے زیادہ ہوں گی، پر اس کی ویوز جو ہے وہ میرے سٹوڈنٹ سے بھی کم ہے۔ اب خدا را تو اپنا جو ہے نا یہ جو پروپیگنڈا اور جس لالچ میں تو اب پڑ گیا نا ویوز کے چکر میں، تو سوچ کہ تو نے اس وقت کون سی حدیث جناب اپنے اوپر لی تھی جب تیرے ساتھ بندہ نہیں تھا۔ اب جب بندے آ گئے تو اپنے ویوزوں کے پاس پیچھے پڑ گیا ہیں، تو اپنے ویوزوں کے چکر میں پڑ گیا۔ اور دوسری خدارہ تو اپنے یہ لفظ اپنے واپس لے لے، اور یہ اپنے بورڈ کے جو تیرے سامنے بورڈ پڑا ہے نا اس کو اوپر بھی جناب اپنی جناب کوئی اچھی بات لکھوا۔ یہ جو تو نے مکاری لکھوائی ہوئی ہے نا یہ بالکل ہے، یہ تیری کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تو نے لکھایا ہوا ہے کہ جناب انبیاء جیسا کوئی ہے نہیں اور بابت شاہی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں۔ اس بات کو تو اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ تو بات بالکل بیکار لکھی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو تو اس کے بعد بکواس کی شیطان والا تیرا، تو ہے شیطان کا بیٹا، تو شیطان والے لفظ بولا ہے کہ اس نے بھی کہا تھا کہ جناب انبیاء، پیغمبر، جناب فرشتے، ملائکہ، ولی کچھ ہے ہی کوئی نہیں، رب جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا سجدہ کرنے سے پہلے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے ہے ہی کوئی نہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا اور تو بھی یہی کہہ رہا ہے، اور تو خدا را اپنی یہ بکواسات کرتا ہے نا وہ اپنے لفظ اپنے واپس لے اور خدا سے جناب معافی مانگ۔ اور جب اس کو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ جناب تو معافی مانگ، اور پھر چوڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں وہ واحد عالم ہوں، لوگ جناب اس کی فکر میں لگے ہوئے، لفظ کیا بولتا ہے، اس کی فکر میں لگے۔ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا وہ میں ہوں۔ ہوئے ہیں کہ تو یہ کام کیا ہے، اس کا رجوع کر اور جناب توبہ کر، اور تو نے یہ غلطی کی ہے، رجوع کر اور توبہ کر۔ کتنے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ جو ہے نا میری فکر میں لگے ہیں، اور تیری فکر نہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو تیری فکر نہیں ہے، اسلام کی فکر ہے۔ جن لوگوں کو گمراہ کر لے لوگوں کو ان کی فکر ہے، علماء کو ان کی فکر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تو جہل لوگوں کو جناب، جہل جو بیچارے جن کو علم کی جناب صحیح سوچ بوجھ نہیں تھی، تو ان کو سمیٹ لیا اپنی طرف، اور ایسا بزرگوں کے خلاف بولا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی ویڈیو بھی لگا لو اور سن لو
لوگوں کہ اس کے فتنے سے باز آ جاؤ، اس کے فتنے سے بچو، اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تشریح پڑھو، اور صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ ہر روز جب اب آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ اس کی جناب اس کے نظریے سے تو آپ بچو گے جو یہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سب کو صحیح نیتی کے اندر شمار ہونے کی توفیق